بسم الله الرحمن الرحيم 2.5 میں ہمیں پتا چلتا ہے کلونجی سے علاج کا. کلونجی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ ہمارے یہاں کھانوں میں بھی یوز ہوتی ہے کچھ کھانوں میں، لیکن علاج کے طور پر کم یوز ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 41 اور اگلی حدیث کے حوالے سے کہ کلونجی کس کس مرض کو فائدہ دے سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے. اور سام کا مطلب ہے موت، یعنی موت کے سوا. موت کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5688 نمبر ہے 5688. اور ابن عمر کی روایت ہے ابن ماجہ میں 3448 اور ابن ماجہ ہی کی روایت ہے 3447 پہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تم کلونجی کو لازم پکڑ لو، اس میں سام کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے. سام کے معنی ہے موت. یہ ترمذی کی روایت ہے 2041 نمبر پر. اور خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے. پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیماری میں تھے. حضرت ابن ابی عقیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے استعمال کرواؤ، یعنی کلونجی. اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف سے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ. کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے. میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ فرمایا موت. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5687 نمبر پر اور ابن ماجہ کی روایت ہے 3449 نمبر پر. کلونجی کے بارے میں جیسے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس کے دانوں کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک میں ٹپکائے جو سے پتہ چلتا ہے ناک اور حلق کی بیماری کے لیے یہ طریقہ کار مفید رہتا. اور اب دیکھیے کہ بعض اوقات ایسی شدید کھانسی ہوتی ہے جو کھانسی کسی طرح سے رکتی نہیں ہے، یا بعض اوقات جو ہے نزلہ اس قسم کا ہے جو رکتا نہیں ہے. کھانسی اور نزلے اور گلے کے امراض کے لیے کلونجی کی ہلکی سی دھونی بھی لی جاتی ہے. اور اسی طرح سے کلونجی کے دانوں کو اگر دانتوں میں یا سائیڈ پہ بعض اوقات ہلکی سی پوٹلی سی بنا کے رکھ لیا جاتا ہے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بات تو طے شدہ ہے اس کے طریقہ کار کے بارے میں تو بہت ساری چیزوں سے ہمیں مزید وضاحتیں مل جاتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہم طب نبوی کے توسط سے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بطور دوا کے یوز ہو سکتی ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دوا کے ایڈوائز کیا. حدیث نمبر 44 ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں شونیز جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. قتادہ کہتے ہیں ابو ہریرہ روزانہ اس کے 21 دانے لیتے تھے. 21 دانے کیسے لیتے تھے؟ نارملی جو لوگ باقاعدگی سے کلونجی یوز کرتے ہیں وہ پانی کے ساتھ اسے یوز کرتے ہیں اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، جیسے گھٹنوں کے امراض میں، اسی طرح سے مختلف امراض میں سے مختلف طریقوں سے یوز کروایا جاتا ہے. 21 دانوں کو حضرت ابو ہریرہ کیسے یوز کرتے تھے؟ انہیں ایک کپڑے کے ٹکڑے میں رکھ لیتے تھے اور بھگو دیتے تھے. پھر روزانہ پہلے ناک کے دائیں سوراخ میں 2 قطرے ڈالتے، پھر بائیں سوراخ میں 2 قطرے اور دوسری بار بائیں میں 2 قطرے اور دائیں میں 1 قطرہ اور تیسری بار دائیں سوراخ میں 2 قطرے اور بائیں میں 1 قطرہ ڈالتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے 2070 نمبر پر. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلونجی سے علاج ممکن ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے.